السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے مدرسہ سافٹ ویئر دو مختلف اداروں کے لیے استعمال کرنا ہے ایک ہی سسٹم کے اندر، تو وہ آپ کیسے کریں گے۔ تو اس وقت میرے پاس اگر سکرین کے اوپر آپ دیکھیں، ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں نے دو فولڈر بنائے ہیں، مدرسہ سافٹ ویئر 1 اور مدرسہ سافٹ ویئر 2 کے نام سے دو الگ الگ سیپریٹ فولڈر بنائے ہیں۔ آپ کا جو ادارہ ہے، سب سے پہلے اگر آپ کے دو ادارے ہیں ڈیفرنٹ اور آپ ایک ہی لیپ ٹاپ کے اندر ان کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی لیپ ٹاپ کے تھرو دونوں مدارس کا ڈیٹا الگ الگ سافٹ ویئر کے اندر پٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے مدرسہ ڈیٹا بیس یوز کرتے ہوئے۔ تو آپ نے اسی طرح سیپریٹ فولڈر بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو فولڈر بنانا ہے، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، میں نے مدرسہ سافٹ ویئر 1 اور 2 کے نام سے دیا ہے۔ آپ نے اس سافٹ ویئر کو اپنے ادارے کا نام دے دینا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی مدرسہ ہے، اگر آپ کا ہے فرسٹ اگر مدرسہ ہے تو آپ اس کو مدرسہ کا الگ سے نام دے دیں، اور جو سیکنڈ مدرسہ ہے آپ نے سیکنڈ فولڈر کو سیکنڈ مدرسے والا نام دے دینا ہے۔ جب یہ دونوں کام آپ کر لیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سافٹ ویئر کو جب آپ انسٹال کریں گے تو آپ نے اسی پیج کے اوپر آنا ہے جہاں پر آپ کا سافٹ ویئر کا سیٹ اپ پڑا ہوگا۔ باقی چیزیں آپ نے جو آپ کے پاس ٹولز ہیں، باقی ساری چیزیں آپ نے وہی رہنے دینی ہے، صرف آپ کو مدرسے کا جو سافٹ ویئر کی جو اپلیکیشن آپ نے صرف اسی کو یوز کرنا ہوگا، آپ نے صرف اسی کو انسٹال کرنا ہوگا دو الگ الگ فولڈر کے اندر۔ پہلے ہم اس کو انسٹال کریں گے مدرسہ کا جو سافٹ ویئر کا جو فرسٹ ہمارے پاس جو فولڈر ہے اس میں انسٹال کریں گے، پھر دوسرے ادارے کے لیے ہم سیکنڈ فولڈر کے اندر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے، اور آپ کے پاس اگر کوئی آپشن آتا ہے تو آپ نے اس کو یس کر دینا ہے۔ یس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ آپشن آئے گا، آپ نے یعنی کہ انسٹالیشن چونکہ ہم نے سٹارٹ کی ہے تو سیٹ اپ ہمارے پاس اوپن ہوگا۔ سیٹ اپ ہمارے پاس جب اوپن ہوگا تو وہاں پر ہم جو لوکیشن سیٹ کریں گے ہمارے سافٹ ویئر کی، وہ ہم الگ سے کریں گے۔ تو اب یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس الگ سے سافٹ ویئر ہمارے پاس آلریڈی انسٹال ہے، تو دس پروگرام اپیئر ٹو آلریڈی بی انسٹال آن یور کمپیوٹر، یو مسٹ فرسٹ ان انسٹال دا پروگرام بیفور یو کین ری انسٹال اٹ۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر ہے، آپ کا جو مدرسہ سافٹ ویئر ہے وہ پہلے سے آپ کے سسٹم کے اوپر انسٹال ہے، تو اس لیے آپ کو پہلے اس کو ان انسٹال کرنا ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہمارے سسٹم میں چونکہ آلریڈی انسٹال ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اپنے جہاں پر ہمارا جو مدرسہ سافٹ ویئر ہے جہاں پر انسٹال ہے، ہم اس فولڈر کے اندر جائیں گے، چونکہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ سی ڈرائیو کے اندر انسٹال ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ والا جو فولڈر ہے، اس فولڈر کے اندر ہمارا مدرسہ سافٹ ویئر آلریڈی انسٹال ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کو یہاں سے کاپی کریں گے۔ کاپی کرنے کے بعد ہم اپنا جو سافٹ ویئر کا جو مدرسہ سافٹ ویئر 1 گروپ ہے اس میں پیسٹ کریں گے، ہمارے پاس وہی سافٹ ویئر یہاں پر آ جائے گا، اور اسی کی واپس اگین ڈپلیکیٹ ہم لیں گے، اسی کی ڈپلیکیٹ ہم یہاں پر سیکنڈ فولڈر میں لیں گے۔ یہ ہمارے پاس الگ الگ سیپریٹ سافٹ ویئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ ہمارے پاس الگ سافٹ ویئر ہوگا، اور ہمارا جو دوسرا ہمارے پاس جو گروپ ہے، یہ ہمارا جو فرسٹ فولڈر ہے، اس کے اندر ہمارے پاس الگ سافٹ ویئر کی ڈپلیکیٹ آ چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جب بھی سافٹ ویئر یوز کرنا ہوگا، یہ ہمارا جو آئیکن ہے یہ ہم نے اس کو ریموو کرنا ہوگا۔ اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سافٹ ویئر ہے آئیکن ہے، آپ نے اس فولڈر کے اندر آنا ہے۔ اس فولڈر کے اندر آنے کے بعد آپ کی یہ جو فائل ہے، آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے، آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لینا ہے مدرسہ DBMS ورژن 1443.02 ہے، آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ نے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کرنا ہے، شارٹ کٹ کرنا ہے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر۔ ابھی ہم نے صرف ایک پیج کو کیا ہے، ایک فولڈر والے کو۔ اب آپ نے اس کو آپ کا جو فرسٹ مدرسہ ہے آپ نے اس کا نام دے دینا ہے، یعنی کہ میں اس کو فرسٹ مدرسہ کے نام سے دے دیتا ہوں، یعنی کہ یہ پہلے مدرسے کی فائل ہے، جو لاگ ان پیج ہے یہ وہ ہے فرنٹ اینڈ فائل، اور میں سیکنڈ میں جاتا ہوں واپس، اور اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جاتا ہوں اور اس کو واپس کیا کرتا ہوں، سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کرتا ہوں، اور اس کا جو نام ہے وہ میں کیا دے دیتا ہوں، اس کو رائٹ کلک کر کے مدرسہ 2 کر دیتا ہوں، یا سیکنڈ مدرسہ کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک رہے گا۔ تو یہ اب ہمارے پاس دو الگ الگ مدارس کا ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، دونوں الگ الگ ڈیٹا بیس کی فرنٹ اینڈ فائلز ہیں۔ اگر ہم فرسٹ مدرسے میں ریکارڈ انٹر کریں گے تو وہ ہمارے فرسٹ مدرسے کے ریکارڈ میں ہی آئے گا ڈیٹا، یہ دوسرے میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح ہمارا جو سیکنڈ مدرسے کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارا سیکنڈ میں جائے گا، فرسٹ میں
کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن یہ چیز یاد رہے کہ جب ہم اگر اس سافٹ ویئر کو یہاں پر اگر کلک کرتے ہیں، آپ نے ڈاٹا سارا کلیئر کر دینا ہے، دوبارہ سے نئے سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے بعد وہاں سے ڈپلیکیٹ لینی ہے پوری فولڈر کی، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈاٹا نہ ہو۔ چونکہ ہر مدرسے کی الگ آپ کی سیٹنگ ہوگی، تو اس لیے آپ نے سیپریٹ ڈاٹا کرنا ہے، دونوں کے لیے سیٹنگ الگ الگ کرنی ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ نیا سافٹ ویئر انٹر کریں گے تو اسی کے بعد اس کی آپ ڈپلیکیٹ لے لیں۔ اگر آپ ڈپلیکیٹ بعد میں لیتے ہیں، دوسرے ادارے کی پہلے سے اگر سیٹنگ ہوئی پڑی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، بیک اینڈ فائل کے اندر جا کر وہ ڈاٹا سارا ریموو کرنا ہوگا پہلے۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں فولڈر سیپریٹ اوپن ہو چکے ہیں۔ میں نے سیکنڈ مدرسے والا فولڈر اوپن کیا ہے۔ اب صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سیٹ ریکارڈ فائل کے اندر آنا ہے۔ چونکہ یہ ابھی ہمارے پاس اس کی جو ری لنکنگ ہوئی ہے وہ ہماری سی ڈرائیو کے اندر جو ہمارا مین جو ڈیٹا بیس تھا اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم کیا کریں گے، یہاں پر فولڈر کو منتخب کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو سب سے پہلے اوپن کریں گے۔ ہمارا چونکہ یہ سیکنڈ مدرسے والا تھا تو ہم اس کو سیکنڈ مدرسے والے فولڈر کے ساتھ اس کو ری لنک کریں گے۔ تو یہ صرف آپ نے دونوں ڈیٹا بیس کے ساتھ اسی طرح سیٹنگ کرنی ہے، جو ڈیٹا بیس جس بیک اینڈ فائل سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اسی سے اس کو لنک کرنا ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔